جی مفکر جی بھائی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. حکم اچھا حسن اللہ جناب. یاری صاحب، ایک آپ سے بہت بڑا گلہ ہے، شکوہ ہے، جی سر بولیں. اور آپ سے تو نہیں ہے لیکن جعفر صاحب سے ہے. ہاں پچھلے کیا گلا؟ ہفتے بھی میں نے ٹائم لیا تھا تو 2 بجے تک میں بیٹھا رہا انتظار میں، ہاں اور اب بھی اچھا. دیکھیں 12:21 ہو چکے ہیں. بڑے ہوں افسوس کی بات ہے، کچھ امانت داری ہوتی ہے، کوئی دیانت سے کام لینا ہوتا ہے. ہوں میں 9 بجے انہوں نے مجھے ٹائم دیا، 9:12 پہ میں موجود تھا زوم پہ. جی صحیح ہے. لیکن یار بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. صحیح ہے. تو میں پروگرام کا اتنی ٹائم دیر سے 9 بجے بیٹھے ہوتا ہے نا، میرے 9 سر میں بجے درد ہو ہوتا گیا ہے. یار. تو اس میں جو مولوی حضرات آتے ہیں مولویوں کو ہم پرائیورٹی دیتے ہیں نا، تاکہ لوگوں کو بھی اس میں یار زیادہ علمی فائدہ ہوتا ہے. اچھا ہاں. بھائی، آپ پہلے ایک وہ جو تھا وہ جو وجود باری تعالیٰ کا جو منکر تھا، زیادہ ہاں ٹائم تو آپ نے اس پہ لگا دیا. اس کے بعد ایک اہل حدیث ملا ہے جو شیعہ سے بھی بڑے خطرناک مولوی ہے. ہوں صحیح. آپ سے بھی وہ زیادہ خطرناک ہے اہل حدیث. ہوں صحیح. اس پہ آپ نے بہت زیادہ ٹائم لگا دیا. اب یہ جو اس سے پہلے بیٹھے مولوی، ٹھیک ہے نا، تو آپ وہ ایک سوال کرتے ہیں، آپ اس کی بڑی ڈیٹیل ٹو دا پوائنٹ آپ بات کیا کریں، ٹھیک ہے نا. تو چلے ٹائم اتنا ہو گیا، مجھے بڑے افسوس کی چلے بات ہے. اچھا بہت افسوس. یہ بھی آپ اس سے پہلے، اچھا یہ جو پہلے ابھی مولوی جو آپ سے بیٹھا تھا، جیسے ہاں. آپ بات کر رہے تھے، ہوں وہ ایک بات میں نے آپ کی نوٹ کی ہے، وہ اپنی بعد میں شروع کروں گا، اور میں آپ کو چیلنج بھی کروں گا ایمان شیخین پر. وہ بعد میں کی بات ہے، چونکہ اب ٹائم بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ جو آپ نے آیت 101 آیت سورۃ توبہ کی، ولا تزال تطلع علی خائنۃ منهم الا قلیلا منهم فاعف عنهم واصفح، آپ نے کہا کہ یہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں آیت نازل ہوئی. یہ کس جی تفسیر میں ہے؟ میں آپ کو کسی دکھاتا تفسیر کا حوالہ تو دے ہوں. ذرا مجھے. میں ابھی دکھاتا ہاں ہوں. دکھائیں. میں ہون تمانو وکھانا. آپ کہاں دکھاؤ کے جی، دکھاؤ. رہائشی ہیں؟ کہاں کے رہائشی ہیں؟ میں ادھر پاکستان میں ہوں جی. صحیح. میں ابھی دکھاتا ہوں. یار بندے 9 بجے سے بیٹھا ہے یار، کوئی میں گھر سے فارغ ہوں یا میرے گھر نہیں ہے، کیا ہے یار؟ کم از کم جو ٹائم دیے گا اس پہ بات ہو یار. ہاں اب میں آپ بس سے اس کیا ٹائم مناظرہ ہمارا کروں؟ یہ ہوتا ہے نا. ٹائم آپ سے پہلے بھی لوگ ہوتا ہے نا. ایک منٹ میں بھائی آپ کو 9 بجے کا حوالہ. ٹائم دیا ہوا تھا جعفر صاحب نے. میں آپ کا بس ایک یار منٹ دکھا رہا جو بھی ہے بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یار. آپ ٹھیک ہیں، ہم غلط ہیں. پوری رات ہوگی، رات گزر گئی، بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں. ہوں. ایک منٹ میرے بھائی. یہ دیکھیں جناب، یہ کتاب ہے. دیکھیں بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ تو علیہ یار وسلم کی توہین کی. یہ یار سبب یار اس ولا تزال تطلع علی ہاں میں وہی خائنۃ بتا رہا ہوں منهم نا، الا وہی بتا رہا قلیلا. ہوں. آپ پلیز بات نہ کاٹو. سبب نزول بتائیں. اب اوکے اوکے پلیز خاموش ہو جاؤ. اوکے دیکھیں آپ اوکے. کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک صحابی تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. وہ بدری بھی تھا. زبیر کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا تھا پانی پر. زبیر ابن عوام کے ساتھ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھیزاد بھائی ہے. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی روایت موجود ہے. اور بخاری میں بھی یہ بھی تصریح موجود ہے کہ وہ بدر میں اس نے قتال بھی کیا تھا، بدری بھی تھا. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا اس کو پسند نہیں آیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھیزاد بھائی کے حق میں فیصلہ دیا تھا. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تصریح تو نہیں کیا تھا، اس نے کنایتن یہ کہا تھا کہ آپ جو ہیں جانبداری کر رہے ہیں اپنے رشتہ دار کی. تو یہ توہین ہے. اس کے متعلق شرح مسلم ہے قاضی ایاز کی، اکمال المعلم بفوائد مسلم جزء 7.
सन 1998 में छपी है और ये मुस्लिम के बेहतरीन शरह है जमात उमरिया के नज़दीक, बल्कि बेहतरीन शरहों में से एक शरह है। जितने शुरू उसके बाद आए हम इकमाल मुअल्लिम के बाद। प्लीज खामोश, प्लीज प्लीज खामोश, प्लीज नहीं, बात ना काटो, ले लूंगा, मुझे खत्म करने दो ना जवाब, नहीं बाद में कह दो, नहीं मैं और प्लीज खामोश हो जाओ यार, मुझे बात का जवाब देने दो ना, इतने लोग मुंतजर हैं। सामने सवाल क्या? आप सुनूंगा सिर्फ आधा जुमला। जमात उमरिया ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया, ये क्या इस्तेमाल करें? उमर से शर्म आती है, उमर से शर्म आती है नहीं, हमें कह दो जमात मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कह दो खामोश प्लीज खामोश, मुफक्किर भाई खामोश हो जाओ ना यार। हमें कह दो जमात अलविया, हमें कह दो जमात हसनिया, हुसैनिया, जाफरिया, फातिमिया सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन, हमें फख्र। इनको अपने इमाम से शर्म तस्गीर इस्तेमाल करते हैं बतौर तगीर। इनको पता है कि उमर का नाम, ये फख्र, इस पर उमर पे फख्र नहीं किया जाता ना, इनको पता है, इनको खुद शर्म आ रहा है कि हमारी तौहीन है, हमारी तस्गीर है, हमारी तहकीर है, इनको खुद पता है। हाय 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 सदक़े जाऊं अहले बैत अलैहिस्सलाम के, क्या अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन पर, उनके हक के गासिब पर कोई फख्र कर ही नहीं सकता, कोई कारनामा ही क्या फख्र करेंगे उस पर। अब देखें ये आपके, हाँ बेहतरीन मुस्लिम है, बेहतरीन मुस्लिम की शरह इकमाल मुस्लिम जुज़ 7 1998 में छपी है, इसी वाक़ा को नकल करते हैं। अच्छा, उसमें कहते हैं कि अब उस बदरी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल क्यों नहीं किया? भाई उसने बदतमीजी किया ना, जो गुस्ताख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है उसको कत्ल करना चाहिए। तो उसका जवाब ये देते हैं, फीहे सब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल अज़ा, इस वाक़े में कुछ सहाबी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मारा नहीं, पीटा नहीं, उसका कत्ल नहीं कराया जैसे उसका हक बनता था। इसमें यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया कि वो अजियत पे सब्र किया, वल इह्तिमाल लिल जफा, और उन्हें जफा, बेवफाई और अजियत और आज़ार और दुश्मनी को उन्होंने तहम्मुल फरमाया। वयजिब अत-तअस्सी बिही अला मा तक़द्दम, ये साबिक़ा जो है उन पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, गुज़श्ता पे जो कुछ उन्होंने किया हम पे उसी पे इक़्तिदा करेंगे। वमिस्लु हाज़ा लौ सदर अल-यौम मिन अहदिन फ़ी हक़्क़ अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन तुहमतिही फ़िल हुक्म व रम्यिही बिल हवाइ वल मैल लकान कुफ़रन यजिबु क़त्लु क़ाइलिही। आज लेकिन अगर कोई मुसलमान ये कह दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारी के बिना पर किसी के हक में फैसला दिया, गलत फैसला दिया, तो ये जो है गुस्ताखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी, और ये जो है कुफ्र होगा और उससे मुर्तद होगा, ये और वाजिबुल क़त्ल होगा। लाकिन्नहु अलैहिस्सलाम, लाकिन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अव्वल अल-इस्लाम युअल्लिफु व यदफअु बिल्लती ही अहसन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आगाज में मुनाफिकीन के साथ ये नहीं करते थे कि कोई गुस्ताख है तो उसको कत्ल करें, वो क्या करते थे, युअल्लिफ, लोगों के दिलों और मोहब्बतों को अपनी तरफ जज्ब करते थे, तालीफ, और यदफअु बिल्लती ही अल-अहसन, बुराई का जवाब, बदी का जवाब, बदसलूकी का जवाब नेकी से देते थे। वकान यस्बिरु लिलमुनाफिकीन व मन कान फी क़ल्बिही मरज़ अला अक्सर मिन हादा तस्रीह मिन अत-तारीफ, और मुनाफिकीन का, और जिन लोगों के दिलों में बीमारी थी, मरज था, उनका जवाब, हम उनकी जो बदसलूकी थी, मुनाफिकत थी, इससे भी बदतर, इस बदरी के अमल से भी बदतर उनके अमाल होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहम्मुल फरमाते थे, उनके बुराई का वो सजा नहीं सुनाते थे उनको। वकान यक़ूल यस्सिरु वला तुअस्सिरु वबश्शिरु वला तुनफ़िरु, और फरमाते थे कि लोगों के लिए गुशाइश ले लो, सख्ती ना किया करो, और लोगों को बशारत दिया करो, नेकी और खुशखबरी सुनाओ, लोगों को मत भगाओ, इस्लाम से दूर ना भगाओ, लोगों की मोहब्बत जज्ब करो। और फरमाते थे वला यतहद्दस अन्नासु अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व यक़्तुलु अस्हाबह, और फरमाते थे कि अगर मैं इनको कत्ल करूं तो लोग तो यही कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कत्ल करते हैं। वक़ाल अल्लाह तआला, और अल्लाह ने फरमाया वला तज़ालु तत्तलिउ अला खाइनतिन मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप हमेशा देखते हैं कि ये लोग मुनाफिकत करते हैं और खियानत, गद्दारी करते हैं, इल्ला क़लीलन मिनहुम, सिवाय कम लोगों के, तो इसके मुकाबले में क्या करें, गद्दारी करते हैं, खियानत करते हैं, कम ही लोग मुखलिस हैं। क्या उनको कत्ल किया जाए खाइनीन को? नहीं, उनको आफू करो और उनको छोड़ दो, नजरअंदाज करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। सही, बस मजीद तबसरा नहीं, जवाब मैंने आपका ले लिया। अब सुने, इसी हदीस के अंदर आप कह रहे हैं कि यस्बिरु अलन निफाक, वो उनकी मुनाफिकत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते थे, तो पता चला कि वो मुनाफिक थे, वो सहाबा न थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसकी मजाक, सुनिए, हंसे नहीं, मजाक ना करिए, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
خود اس کی وضاحت بھی فرما رہے ہیں کہ لوگ بدگمانی کریں گے کہ یہ اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں، وہ اصحاب نہیں منافق ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی وہ میرے صحاب نہیں، لوگ تصور کریں گے، گمان کریں گے وہ اصحاب محمد ہیں، اصحاب نہیں۔ یصبر علی النفاق، ان کی منافقت پر صبر کرتے تھے، وہ منافق تھے، وہ صحابہ میں تھے۔ آپ نے تو لا تزال تطلع علی خائنۃ منهم الا قلیل منهم فاعف عنہم وصفا، اس سے مراد آپ نے ابو بکر اور عمر کا نام لیا ہے۔ آپ سبب نزول بتائیں، یہ آیت ابو بکر اور عمر کے حق میں نازل ہوئی ہے، آپ کیوں ابو بکر اور عمر پر حملے کرتے ہیں؟ کیوں ان کو تنقید کا نشان بناتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اور موضوع نہیں ہے؟ ہیں آپ جب ابھی بھی سن اٹھتے لیں، ہیں ابھی ابو سن بکر لیں کے بھائی ایمان پر بات کرتے مفکر ہیں، بھائی، اب سن لیں اپنے سوالات کے جواب۔ ثابت کریں، ولا تزالوا تطلع، آپ ثابت کریں، وہ ہاں جی ثابت جی کریں صحیح، آیت ابو بکر اب عمر کے سن لو بارے میں بھائی، نازل ہوئی۔ آپ کے دیکھو جی دیکھو ابھی پہلی بات یہ ہے، اس بات کا جواب دیں گے، آپ کہتے ہیں وہ صحابی تھے، منافق تھے، صحابی نہیں تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جی منافقین کے متعلق کہا کہ میں ان کو قتل نہیں کرتا، کہ لوگ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منافقین کو اپنا صحابہ میں کے جرگے میں شامل فرمایا کہ یہ صحابی بھی ہیں اور منافق بھی ہیں۔ اور پھر ملاحظہ کریں، یہ کتاب بخاری شعب دار احیاء التراث العربی، یہاں پر وہی حدیث ہے جو جس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک صحابی تھا جس نے زبیر بن عوام سے اس کا جھگڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر حدیث نمبر 2708 میں ہے کہ انه خاصم رجلا من الانصار قد شهد بدر، اور زبیر ابن عوام کی جس صحابی سے جھگڑا ہوا تھا وہ بدری صحابی تھا۔ اب بدریوں میں جو بدر میں شرکت ہوا اس میں منافق بھی تھے، بدری تھا، صحابی بھی تھا، انصار میں سے بھی تھا اور بدری بھی تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی قاضی عیاض یحسبی نے اکمال المعلم میں فرمایا کہ اس ایسے بولنے والے کا حکم قتل بنتا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بولا کہ رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے اپنے رشتہ دار کا خیال رکھا، زبیر پھوپھی کا لڑکا ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، اس کے حق میں فیصلہ دیا، یعنی ظلم کیا مجھ پر، فیصلہ باطل ہے، اور قرآن نے بھی اس کی تکفیر کر دی ہے۔ اسی آیت کا نزول وہاں پہ ہوا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا آپ کا پہلا جو حصہ بنتا ہے نا شیخ صاحب کہ صحابی منافق نہیں ہو سکتا، یہ بدری بھی تھا، انصاری بھی تھا، صحابی بھی تھا، اور اس نے وہ ظلم انجام دیا تھا جس کے متعلق قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، فلا وربک لا یؤمنون۔ یہ دیکھو، یہ فلا وربک لا یؤمنون اسی مقام پہ نازل ہوا ہے، فلا وربک، حدیث 2708 ہے، یہ بدری تھا، فلا وربک لا یؤمنون، کہ یہ لوگ مسلمان ہی نہیں کافر ہیں، یہ اسی کے لیے نازل ہوا تھا۔ اب آپ پہلی بات یہ کہ منافقین کا شمار صحابہ میں ہوتا ہے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے۔ صحابہ کا مطلب ہی کیا؟ جس نے صحبت پایا، صحبت جس نے پایا اس میں منافق بھی تو وہ صحبت ہے ان کو۔ اچھا، اب ابو بکر عمر کے لیے دیکھو میرے بھائی، میں نے کہا کہ منافقین کے لیے آپ کی تفسیر دکھائی، اب سو خاموش پلیز، ہاں اسی کی طرف آ رہا ہوں نا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا خطاب ہے کہ یہ لوگ خیانت کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے جس شخص نے سوال کیا تھا وہ کیا تھا کہ اگر ابو بکر عمر برے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ کیوں رکھا، ان کو 23 سال تک تحمل کیوں کیا؟ پہلی بات ہے 23 سال نہیں تھا، یہ تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے نا، آغاز بعثت میں تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو بکر عمر یہ تو ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے تو بعد میں کلمہ پڑھی، یہ تو 23 سال ان کا صحبت بھی نہیں تھا۔ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، منافق کوئی بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فرمایا کہ آپ کے اصحاب میں منافق ہیں، آپ ان کے غداریوں کو دیکھتے ہیں، ان کے برائیوں کو دیکھتے ہیں، الا قلیل، بہت کم کے علاوہ باقی سب غدار ہیں، آپ ان کو معاف کریں اور ان سے درگزر ہو جائیں اور احسان کریں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس میں سب منافق آ جاتے ہیں۔ میں نے دانی کیا کہ آیت کا نزول ابو بکر عمر کے لیے، اس آیت کا نزول ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غدار ہیں، غداری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے صحابہ ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں غداری کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو عقاب کرنے کا اور ان کو دنیا میں سزا سنانے کا حکم نہیں دیا ہے، ان کو نظر انداز کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سب آ جاتے ہیں۔ اچھا بھائی ایک منٹ توجہ سنیے، اب آپ نے پینترا بدلا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت ابو بکر اور عمر کے حق میں نازل نہیں ہوئی، لیکن پھر آپ نے ابو بکر اور عمر کا نام کیوں لیا؟ ایک بات
دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا تفسیر در منصور دیکھیں، سنیے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ ذرا اس آیت کی تفسیر ذرا مجھے پڑھ کے سنائیں نا ذرا۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں بھائی، یہ دو مختلف آیتیں ہیں نا۔ پہلی بات ہے کہ ابوبکر عمر کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ سوال پلیز بھائی آپ تفسیر در منصور کا حوالہ دے رہے ہیں نا، پلیز خاموش ہو جاؤ، اس آیت کی میں تفسیر پلیز خاموش ہو جاؤ، پڑھ کے سنائیں، عبارت کے ساتھ پڑھ کے سنائیں، پلیز خود خاموش ہو جاؤ، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ آپ نے جو سوال کیا کہ ابوبکر عمر کا نام ہم نے کیوں لیا، کیونکہ سوال ابوبکر عمر کے لیے تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر ابوبکر عمر غدار تھے، ابوبکر عمر اسلام وہ ظاہر میں مسلمان تھے، اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص نہیں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ کیوں رکھا؟ بگا دیتے نا، بگا دیتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، اگر آپ کے پڑوس میں رہنے والے لوگ آپ سے برائی کرتے ہیں، آپ کے صحبت میں جو لوگ ہیں آپ سے غداری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے ان کو سزا نہیں دینا، آپ نے ان کو نظر انداز کرنا ہے، الٹا ان پہ احسان کرنا ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ وہ اس میں ابوبکر عمر بھی آ جاتا ہے، سب لوگ بھی آ جاتے ہیں نا۔ وہ صحابہ ہی تھے، اور بھائی وہ صحابہ نہیں، وہ منافق ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ چلیں بھائی، اسلام میں نے آپ کی کتاب سے ثابت کیا ہے، خاموش، میں نے آپ کی کتاب سے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو اپنا صحابی بولا ہے۔ اب نہیں کہہ دو کہ منافق اور ہے، صحابہ اور ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مفکر اسلام، اب رونا نہیں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اب آخری سوال کر لو، آخری لاسٹ کوسچن، اس کے بعد آپ کا سوال نہیں لیں گے، اس کے بعد دوسرے مہمانوں کو لیں گے۔ بھائی دیکھیں نا، میں پوری رات بیٹھا ہوں، آپ کہتے دوسرے مہمانوں کو، تو ہم نے کوئی جرم کیا ہے کیا؟ صرف دوسروں نے بھی انتظار کیا نا۔ بھائی دیکھیں، آپ نے 1.5 گھنٹہ ان کو دیا نا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ نے ان کو دیا۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کیا کرتے کیا ہیں بھائی صاحب؟ آپ کا کام کیا ہے؟ حقیر فقیر لوگ ہیں، بس ایسے تھوڑا سا مطالعہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، آپ مولوی ٹائپ ہے، مولوی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے ایک دو سوال کر کے نکل جاؤ بھائی، دوسروں کو بھی وقت دے دو نا۔ ایک مولوی ہوتا ہے، ایک مولوی ٹائپ ہوتا ہے، یہ مولوی ٹائپ ہے۔ سوالات، اچھا بات سنیں بھائی، بات سنیں، آپ احانت نہ کیا کریں کہ کسی کی تجلیل۔ دوسری بات یہ ہے، تحقیق نہیں ہے، آپ دیکھیں، آپ عالم دین نہیں ہیں، یہ توہین ہے۔ یہ عالم دین آپ نہیں، آپ مطالعہ کرتے ہیں، آپ عالم دین نہیں ہیں۔ تو آپ ہم سے توقع نہ کریں کہ علماء جیسا آپ کو پروٹوکول دے دیں۔ عالم دین نہیں ہوں، تو آپ سے میں نے پوچھا نا ابھی، آپ عالم دین کام کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں غریب غربا۔ کیسے کہ میں عالم دین نہیں ہوں؟ آپ بتائیں، آپ عالم دین ہے؟ نہیں، آپ بتائیں، میں نے آپ سے پوچھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ اچھا ایک منٹ، میں نے آپ سے پوچھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ بس چھوڑو اس کو، آدمی کو سنیے، بتاؤ نا آپ کام کیا کرتے ہیں، تو اپنا تعارف کرو نا، بولو میں عالم دین ہوں۔ او بھائی میں استاد ہوں، میں کس چیز کا؟ استاد ہوں، تو آپ شیخ صاحب مکمل دور حدیث کیا ہوا ہے، دارالعلوم کام کیا رحمانیہ کرتے ہیں؟ دارالعلوم رحمانیہ ملتان سے میں نے مکمل دور حدیث کیا ہوا ہے، دورہ کام کیا کیا ہوا کرتے ہے۔ ہیں؟ کام کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ کام کیا بھائی کرتے میں ہیں؟ لیکچرار ہوں، کہاں پہ؟ لیکچرار ہوں، کیا کہاں پہ؟ کسی کالج میں ہوں، کالج میں بھائی، کالج میں۔ کیا چیز؟ کس چیز کا لیکچر دیتے ہیں؟ سنیے، کس چیز کا لیکچر دیتے ہیں بھائی؟ اسلامیات کا؟ آپ کو اسی چیز کا لیکچر، جی اسلامیات کا۔ اچھا سنیے، اب میں آپ سے حدیث جو بیان کا آپ کہتے ہو کہ علماء جیسا پروٹوکول، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے سامنے عالم گفتگو رہی ہے جار نہیں، مجھے غائب ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، آپ عالم دین ہے، آپ کہتے ہیں میں غریب آدمی ہوں، مجھے کیا معلوم؟ مجھے داڑھی تو سب ہے، داڑھی تو سب کے پاس ہے بھائی، داڑھی کی کیا کمی ہے؟ مولا علی کا فرمان ہے کہ فقیری میں میرا فخر ہے۔ اچھا سنیے، اب میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ ان جمع ابن عمیر التمیمی قال دخلت مع امتی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فسئلت ای الناس كان احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فاطمہ فقیل من الرجال قال الزوج ان كان ما علمت صواما قواما۔ تو اب مجھے بتائیں، یہ میں نے آپ کو سند کے ساتھ حدیث پاک کی سنائی ہے، اس حدیث کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ کیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کتب میں بھی کوئی ایسی روایات ملتے ہیں جو آپ کی ائمہ صحابہ کرام کی شان بیان کر رہے ہوں؟ ہماری کتب میں دے حضرت عائشہ صدیقہ فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک زمانہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو جب حکومت ملی تھی تو ہم نے دیکھا عائشہ کا کردار کہ وہ لشکر لے کے آئی ہیں ان سے لڑنے کے لیے جمل میں، ٹھیک ہے، حالانکہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت نہ کرنا کفر ہے۔ فرمایا عہد النبی الامی الی
لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. ان سے محبت نہ کرنا منافق کی علامت ہے. ان سے محبت کرنا مومن کی پہچان ہے, ایمان کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. وہ لشکر لے کے آئی ہیں جنگ کرنے کے لیے. اعلان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم قالہ لعلی وفاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام. جو آپ سے لڑے مجھ سے لڑتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان امیر المومنین صاحب سے لڑنے کے لیے آئی ہیں. اب سنیے, اب ایک زمانہ ہے, اب سن لو پلیز, سن لو لیکچرار صاحب سن لو, یہ سیکھ لو. اب نبی صلی اللہ, ایک منٹ پلیز سن لو سر, ایک منٹ. یہ اور بھائی مجھے بھی ایک منٹ مجھے بھی حصہ دے, میں شان اہل بیت میں بھی بیان کر دوں. جو آپ نے حدیث پڑھی ہے میں آپ کو اس کی متن پڑھ کے سناتا ہوں. ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم رواه الترمذی وابن ماجہ والحاکم. صحیح ہے. جو ان سے لڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے نا, تو پتہ چلا معاویہ مسلمان ہے. کیا آپ کی کتب میں بھی شان صحابہ ہے؟ اور بھائی سن لو نا, آ رہے ہیں نا بھائی, تم نے ایک سوال کیا تو بار بار نہ دہراؤ نا. تو عرض ہے, تو پتہ چلا معاویہ مسلمان ہے. جی جی, جب ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے, جو امیر المومنین علیہ السلام سے لڑے وہ رسول سے لڑتا ہے, اور رسول کی بے احترامی کرنا کفر ہے, ارتداد ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی تلوار اٹھائے وہ مسلمان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے ان کو مسلمان, طلحہ زبیر کہاں پہ آئے تھے؟ جمل میں آئے تھے نا. کس سے لڑنے آئے تھے؟ امیر المومنین علیہ السلام سے. عائشہ اسی طرح. تو پتہ چلا کہ ان سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. اب زمانہ گزر گیا, امیر المومنین علیہ السلام شہید ہو گئے, معاویہ کو حکومت میں لیا, عراق شام سب پوری عالم اسلام پہ معاویہ کی حکومت ہے. اب معاویہ نے کیا سسٹم شروع کیا کہ صحابہ کو قتل کرنا. حجر بن عدی کو اس نے قتل کیا, عمرو بن حمق الخزاعی کو اس نے قتل کیا, اور اس نے کیا کیا بھائی, اس نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو ممبر سے گالیاں دینا اور لعنت کرنے کا سلسلہ شروع کیا. اور دوسرا کام کیا اس نے اپنے بعد یزید کو ولی عہد بنایا. یزید کو میرے بعد خلافت ملے گی. تو عائشہ صاحبہ کو یہاں پہ ان کو یہ پسند نہیں تھا. عائشہ چاہتی تھی کہ ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر جو زندہ تھے ان کو حکومت ملے معاویہ کے بعد. تو معاویہ سے ان کی دشمنی تھی سیاسی. ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں اہل بیت علیہ السلام سیاسی لحاظ سے ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. سیاسی لحاظ سے حکومت معاویہ کو مل چکی تھی. پورے عالم اسلام میں امیر المومنین علیہ السلام کو ممبر پہ گالیاں دی, لعنت کیا جاتا تھا. اہل بیت علیہ السلام کچھ کر ہی نہیں سکتے. امام حسن امام حسین علیہ السلام ان کے بارگاہ میں ان کے والد گرامی کو مدینہ کے مسجد میں گالی دی جاتی تھی, لعنت کیا جاتا تھا. وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے سوائے تحمل کرنے کے, صبر کرنے کے, تقیہ کرنے کے. تو اہل بیت علیہ السلام اس زمانے میں کوئی چیلنج نہیں تھا خلفاء کے لیے, خلافت کے لیے. عائشہ اب معاویہ کی مخالفت کس طرح کر سکتی ہے کہ معاویہ امیر المومنین علیہ السلام کو لوگوں کے نظر سے گرانے کی کوشش کر رہا ہے, اور ان کو برا, ایک مجرم, ایک قاتل, ایک جو شخص وہ کہتا لوگوں کو سناتا تھا کہ بھئی امیر المومنین علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور آخر زندگی میں, اور پیغمبر کو پتہ چلا تو اس کو بگایا تھا. اس نے ابو بکر کو بھی زہر دیا, عمر کو بھی اس نے قتل کروایا. بہرحال برے الفاظ میں ذکر کرتے تھے اور ان کو گالیاں دیتے تھے. تو اس وقت میں عائشہ نہ کہ حب اہل بیت علیہ السلام میں مولا علی اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے شان میں حدیث نقل کر رہے ہیں, وہ بغض معاویہ میں. معاویہ کے وہ بتائیں کہ مسلمانوں کو بتائیں کہ معاویہ ایک صحیح خلیفہ نہیں ہے. معاویہ ایک بد کردار آدمی ہے, وہ غلط کام کر رہا ہے. اس کو معاویہ کو مارنے کے لیے, وہ بھی دنیا کے لیے, تاکہ خلافت معاویہ کے بعد یزید کو نہ ملے, میرے بھائی عبد الرحمن کو ملے. اور یہ اس کے چکر میں تھی, وہ اس فکر میں تھی. اچھا, اس نے وہ جو حدیث نقل کی. اب ہمارے ہاں کیا صحابہ کی, کیونکہ ہم نے دیکھو میرے بھائی, صحابہ کے شان ہماری کتب میں موجود ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کی ہے تو ہم بھی آپ کی ہیروز کی وہ تعریف کریں نا. ہم نے تو حق بتانا نا. ہماری کتب میں ہم نے حدیث کن سے لی, اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لی. اہل بیت علیہ السلام اتنے پیارے ہیں, اتنے عزیز ہیں کہ ان کے نور کو کوئی چھپا نہیں سکتا. کرسچن, یہودی, نصرانی, کافر, مسلمان, شیعہ, وہابی سب کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام عظیم ہے. کوئی نہیں کہتا. بخاری, مسلم, احمد بن حنبل کو دیکھو, سب کہتے ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ایک حدیث ہے, اس کا سند ہے امام رضا علیہ السلام سے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے, امام جعفر صادق علیہ السلام سے, امام محمد باقر علیہ السلام سے, امام زین العابدین علیہ السلام سے, امام حسین علیہ السلام سے, امام علی علیہ السلام سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جبرائیل سے, اللہ سے. یہ مسند احمد میں موجود ہے. یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل کا قول ہے, اکابر محدثین کا قول ہے کہ یہ سند اتنی پیاری ہے کہ اس سند کو اگر بیمار پہ پڑھو بیمار کی شفا ہو جاتی ہے, بیمار کی شفا ہو جاتی ہے. انہوں نے تسلیم کیا. ٹھیک ہے نا. یہ اکابر
ہاں بالکل، اور فرمایا بھی کہ ہم نے اس کو تجربہ کیا ہے، صحیح ہو جائے، صحیح ہے، اس طرح نام پڑھو ان کی صحیح ہو جائے. تو اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ہے، لیکن ہم نے جی ہم نے حدیث دین اہل بیت علیہ السلام سے اخذ کی. ہم نے آپ کے مقابلے میں دکان نہیں بنایا کہ آپ سے کمپٹیشن ہو کہ آپ نے حدیث نقل کی تو ہم بھی نقل کریں. اہل بیت علیہ السلام نے صحابہ کی جو صحیح صحابہ تھے ان کی بہت تعریف کیا. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ میں جو نیکوکار ہیں ان سے محبت کرنا شیعوں کا فریضہ ہے، شیعوں کا ایمان کا جز ہے. وہ کون ہے؟ وہ سلمان ہے، وہ ابو ذر ہے، وہ مقداد ہے، وہ عمار ہے، وہ ابن تیحان ہے، وہ اللہ آپ کا بلا کرے، وہ جو نیکوکار صحابہ ہیں وہ ہیں. یہ حضرات ہیں، بہت سارے صحابہ کا نام ہے اس حدیث میں کہ ان سے محبت کرنا شیعوں کا فریضہ ہے. لیکن جو دوسرے جو صحابہ وہ اچھے نہیں تھے ان سے دشمنی کرنا یہ عینی ایمان ہے اور یہ شیعوں کا فریضہ ہے. اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں یہ صحیح ہے. شیخ صاحب سر میں نے ایک گزارش آپ سے کی تھی جی. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ. یہ اس آیت کہ آپ نے تفسیر در منصور کا آپ نے پڑھی ہے، ولا تطلع اس کی تفسیر آپ نے ذرا اس آیت کی بھی تفسیر پڑھ کے سنا دیں. دیکھو بھائی، در منصور ہمارے لیے کوئی حجت نہیں. ہم در منصور کا نقل کرتے ہیں، آپ لوگوں پہ حجت ہے نا. در منصور ہمارے پاس کون سی صحیح کتاب ہے؟ ولا تزال تطلع اس پہ آپ نے در منصور کو بیان کیا ہے نا. آپ ذرا نہیں، وہ اور تھا. ذرا تھوڑی سی پڑھ کے سنا دیں. اگر چاہے میں شیعہ کتاب سے پڑھ کے سناتا ہوں نا، شیعہ کتاب چاہیے تو دکھا دیتا ہوں. چلو جہاں سے مرضی پڑھ کے سنائیں. چلیں جہاں سے مرضی پڑھ کے سنا دیں. ہاں جی شیعہ کتاب سے دکھا دیتے ہیں آپ کو. جی میں نکال دوں سورہ توبہ آیت نمبر 101. چلیں جی ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ التوبہ آیہ نمبر 101. جی جی ایک منٹ بھائی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن حولکم من الاعراب منافقون. آپ کے ارد گرد، مدینہ کے ارد گرد، وہاں پہ بدو عرب رہتے ہیں نا، بدوی عرب رہتے ہیں. وہاں پہ اعراب جو ہے عرب کی جمع نہیں ہے لوگوں، یہ سمجھ لو. عرب خود لفظ جمع ہے. عرب جمع ہے، اس کا مفرد ہے عربی. عرب خود جمع ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اعراب عرب کی جمع ہے. نہیں، اعراب کس کو بولتے ہیں؟ اعراب اعرابی کی جمع ہے. اعرابی کس کو بولتے ہیں؟ وہ جو صحرائی قسم کے عرب ہوتے ہیں نا. اب ہمارے زمانے میں بھی ہیں کچھ صحرا میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ غیر مہذب لوگ ہوتے تھے، یہ بالکل وحشی ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے. جی جی بالکل وحشی ٹائپ، نہ بولنے کا انداز پتہ، نہ برتاؤ، ادب آداب کچھ بھی نہیں، وحشی بالکل
बिल्कुल वहशी टाइप के होते थे। तो ये इन्होंने भी कलमा पढ़ा था बहुत दिन में से, कबाइल मुसलमान हुए थे। तो कुरान फरमाता है कि आपके इर्द गिर्द जो आराब हैं, सहराई जो अरब हैं, उनमें मुनाफिकीन मौजूद हैं। वमिन अहलिल मदीनती मरदू अला निफाक, और मदीना में रहने वालों में से, न कि सब मदीना वाले, लेकिन मदीना में रहने वालों में से ऐसे लोग हैं मरदू अला निफाक, इन्होंने निफाक की ट्रेनिंग की है। मरदू अला निफाक यानी किसी की ट्रेनिंग हो जाए ना, कोई अच्छी तरह से सीख ले, यानी निफाक के ऐसे गुण उसको आ जाए कि मुनाफिकत ऐसा करे कि किसी को पता ही नहीं ना चले ना कि वो मुनाफिक है। मदीना में कौन रहते थे? मुहाजिर अंसार रहते थे ना, सहाबा इकराम। अच्छा, इनमें से मुनाफिक हैं। ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम, आप उनको नहीं जानते, हम उनको जानते हैं। सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन थुम्मा युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम, हम उनको 2 दफा अजाब देंगे और फिर अजाब आखिरत की तरफ उनको पलटा देंगे, अजाब अजीम की तरफ उनको पलटा देंगे। ठीक है ना, यह आयत है भाई। अब आप बताएं इसमें से क्या सवाल आपका क्या है इस आयत के मुताल्लिक? ये तो आपने तर्जमा कर दिया ना। हाँ जी बिल्कुल, तर्जमा तो मुझे भी आता है। आपका सवाल क्या है इस आयत के मुताल्लिक, ताकि मैं उसको जवाब दे दूं, बताएं। मैंने कहा कि आप इसकी जरा तफसीर, आपने कहा मैं अपनी शिया कुतुब तफसीर से मैं देखना चाहता हूं। मैंने तो आपको तफसीर दुर्र मंसूर का कहा, मैंने कहा जरा आप उसको पढ़ कर दिखाएं। आपने कहा नहीं, मैंने कहा आप अपनी तफसीर से आप जरा मुझे इसकी तफसीर पढ़ कर जरा बता दें। मुझे जो है ना तफसीर दुर्र, अभी मैंने जो देखा ना तफसीर बुरहान में, मुझे इसके नहीं मिली, इसकी तफसीर मैंने देखा अभी तो जल्दी में है ना, 2-3 मिनट में जल्दी में देख सकते हैं, मुझे मिली नहीं, वल्ला मैं पढ़ लेता आपको तफसीर के बुरहान में इसकी तफसीर क्या। अरे आपके पास तफसीर दुर्र मंसूर तो मौजूद है ना? वो उसमें मेरा ईमान ही नहीं, मैं क्या करूं, दुर्र मंसूर से मेरा क्या काम है? आपके पास है, आप पढ़ो उसको। देखा मैं तो उसको सही तो नहीं समझता ना। अपनी मैं कहता दुनिया जहां की कोई तफसीर हो, कोई भी हो, आप सवाल करें, आप कोई इबहाम है जो मैंने आपके खिदमत में पेश किया है? देखिए इस आयत का तफसीर यह है कि मदीने के बाहर जो लोग रहते हैं उनमें मुनाफिकीन मौजूद हैं, और मदीने के अंदर जो लोग रहते हैं ना, ये तफसीर भी रह नहीं, ये बिर्राई नहीं है, ये नस कुरान है, ये नस है। वमिन अहलिल मदीनति मरदू अला निफाक, और ठीक है ये नस है, कि मुहाजिर अंसार में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने निफाक में ट्रेनिंग हासिल की है। ला तअलमुहुम नहनु नअलम, आप उनको नहीं जानते, मैं उनको जानता हूं ना, इनकी निफाक कितनी ज्यादा है। आप मुहाजिर अंसार कह रहे हैं ना, मुझे किसी तफसीर में दिखा मुहाजिर अंसार का हवाला दें। आप मुझे बताओ कि मदीने में मुहाजिर अंसार के अलावा कौन रहते थे जो मुनाफिक थे? भाई आपके मुंह में जो कुछ आता आप कहते, आप अपनी मर्जी से तफसीर कर रहे हैं भाई। आप किसी मदीने में लोगों, सुन लो, मदीने में 2 बुक का नहीं, मदीने में 3 ताइफे रहते थे। करते हैं कि कोई किताब के अलावा आपकी बात, मैंने खामोश हो जाओ यार, देखे मुफक्किर भाई सुन लो जी, मुफक्किर भाई सुन लो। ये कहते हैं आप कहां से कह रहे हैं कि मुहाजिर अंसार थे? मदीने में 3 ताइफे रहते थे, कुछ यहूदी थे, वो तो इस आयत में मुराद नहीं है। प्लीज खामोश हो जाओ ना यार, प्लीज खामोश हो जाओ, प्लीज खामोश हो जाओ। यहूदी तो मुनाफिक थे नहीं। किताब का हवाला दें भाई, कुरान से ज्यादा हवाला, कुरान से ज्यादा हवाला, ये कुरान के अल्फाज हैं भाई, मैं तफसीर नहीं कर सकता। और भाई सुयूती कर सकता, मैं आलिम नहीं हूं। मुहाजिर अंसार कहां लिखा हुआ है? सुन लो ना, तो सुन लो तो पता चलेगा ना, और सुन लो तो पता चलेगा ना, यही तो अर्ज कर रहा हूं। मदीने में कौन रहते थे भाई? प्लीज सुन लो, प्लीज। एक तो यहूदी थे जो मदीने के, और प्लीज सुन लो ना भाई, मुनाफिकीन भी रहते थे, और प्लीज सुन लो ना भाई, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। अहले मदीना में से मुनाफिकीन है। इसके माइक्रोफोन से आवाज आ रही है। अब काटोगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगा भाई, अब नहीं बात करने दोगे, मैं बात नहीं करूंगा आपसे। अहले मदीना में से मुनाफिक हैं, ये तो कुरान ने कह दिया, जो ये इसके माइक से आवाज आ रही है, अहले मदीना में मुनाफिक मौजूद है, ये तो कुरान का फरमान है। ठीक है, अब मदीना में ये कहते हैं सहाबी नहीं है जी, मैं अर्ज करता हूं ये सहाबी हैं, क्योंकि मदीना में मुशरिक तो रहते नहीं थे ना, मदीना में मुशरिक नहीं रहते थे। अगर मुशरिक थे भी, वो तो मुनाफिक नहीं है ना, वो तो मुशरिक है। मुशरिक पे मुनाफिक का इतलाक नहीं होता। मुनाफिक वो है जो बज़ाहिर मुसलमान है और हकीकत में काफिर है। और फिर कौन रहते थे? यहूदी रहते थे, बनी कुरैज़ा फलान फलान, बनी कैनुका, ये लोग ये भी मुनाफिक नहीं थे, ये तो यहूदी थे, अहले किताब थे, यहूदी थे। ठीक है ना, तो इनके अलावा कौन है मदीना में? मुहाजिर अंसार के अलावा कौन है? और कोई ताइफा है? कोई ऐसा
کوئی ایسا طائفہ ہو مدینے میں جو مہاجر بھی نہیں ہے، انصار بھی نہیں ہے، منافق ہے، مجھے دکھاؤ جی۔ مدینے میں سب مسلمان جو رہتے تھے وہ سب صحابی تھے، سب صحابی تھے، سب مہاجرین انصار تھے، ان کے علاوہ کوئی طائفہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ واقع مہاجر انصار کے لیے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ اب طارق بھائی کی باری ہے۔ مفکر بھائی گڈ بائے۔